حكيم. اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیا، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیا، زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والوں بولو بتاؤ هل تعلم له سمیا، مغرب والوں بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والوں بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیا، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ کون ہے؟ اللہ۔ ایک لمحہ بھی تم میری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے۔ لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کل کائنات میں جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں ترازو قائم کروں، پھر اس میں تمہارے عمل لاؤں اور وہ تولوں گا، اور وہ اتنا زبردست ترازو ہے کہ مسٹرڈ کا جو دانہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی شاید نہ آئے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مسٹرڈ کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی اچھا یا برا ہوگا تو تجھے تول کے تجھے دکھا کے بتا دوں گا کہ یہ تیرا اچھا ہے اور یہ تیرا برا ہے۔ تو اس نے باقی ساری کائنات کو پابند کر دیا، وہ کمپیوٹر پر لگی ہوئی ہے، اسی پر چلی، اس ذرا بھی ادھر ادھر نہیں۔ هو الذی سخر البحر، میں نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دی، لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جال ڈالتے ہو تو مچھلیاں خود نہیں آتی، فرشتے ان کو کھینچ کر جال میں لاتے ہیں، اور گلاسگو میں مچھلی پکڑی جاتی ہے اور نام لکھا ہے پاکستان میں اس کے اوپر طارق جمیل کا، اس کو یہاں سے وہاں تک ملتان پہنچانا اور ملتان سے میرے گاؤں تک پہنچانا، یہ اللہ نے فرشتے کے ذمے کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں جائے گا وہ فرشتہ ہٹتا نہیں ہے، اتنا طاقتور سسٹم۔ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر سے اور بے شمار چیزیں نکالو، موتی نکالو، اس کا زیور بناؤ، عورتیں ہار بناتی ہیں، اور آج کل وہ مصنوعی موتیوں سے تسبیحاں بھی بنتی ہیں، تو سمندر پابند کر دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو تابع کر دی، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتی، اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دی۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو تو غور تو کرو کہ ان کو فضا میں کس نے تھما ہوا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے، کون ان کو راستہ دکھاتا ہے؟ یہ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی اور وہاں شکار ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ کھائی گئی، کوئی کسی جگہ کھائی گئی۔ سائبیریا سے پاکستان آنے میں کہیں ان کو دھوکہ نہیں لگتا، وہ رات کو بھی اڑتی ہیں، وہ دن کو بھی اڑتی ہیں، آنکھوں میں کیا لینس فٹ کی ہیں میرے اللہ نے، نہ وہ راستہ بھولتی ہیں نہ وہ گم ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان سے جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ واپس جاتی ہیں، تو وہ واپسی پر بھی انہی روٹوں پر جاتی ہیں۔ صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں تیرے رب نے سنبھالا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے۔ آپ کے اسکاٹ لینڈ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے، جنگل ہی جنگل اور درخت ہی درخت، اور کتنے پتے گر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں،
کیسی نظر ہے؟ تو سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا۔ جو پتوں کو گن سکتا ہے اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتا گرے تو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایک دانہ جو، میں تو ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب ذمہ دار ہے، ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئیں کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے۔ اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے۔ مکے کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے، دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے، وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے، اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے، اور اس کے تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے۔ اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے، اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے، سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے، کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے، اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہا اسی نہیں کام تے جانا، آج دل کر رہا اسی جانا، آج دل کر رہا نماز پڑھنی، آج دل کر رہا نہیں پڑھنی، تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتی کل آوے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا، تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے تھے۔ میرا اپنا کٹل فارم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دیون واسطے تشریف لے جاؤ۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی، کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی، کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سو۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر دیا، سیاہ کر دیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو۔ اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الووں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح، تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دی۔ اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنائے۔ آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادل کے اوپر جب
اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، تو یہ سورج آپ پہ آ جاندہ ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے۔ چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکانوں سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے، وہ ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا، تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں، اور مثال کیا دی ہے؟ مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا۔ آپ کے پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ، جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ۔ تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے، اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے، اور اوپر گھاس، اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے۔ تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں، صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، کہ اس کی ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، ہے کسی کا کوئی ایسا رب ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسمان کے فرشتوں بتاؤ، ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، زمین کے جنات و انسان بتاؤ، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والو بولو، بتاؤ، هل تعلم له سمیہ۔ مغرب والو، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والو بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں،
مارنے والا نہیں، ایک اللہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ، سب السماوات والارض ان تزولا۔ ہم لوگ پلر لگاتے ہیں، پلر چھت کو تھامنے کے لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا، اے نہیں کہ ہتھ نال ناپتے بیٹھا ہے، حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے۔ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہے، ہیلیم گیس ہے، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے۔ اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تیرے رب نے زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، مخلوق کو، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، رینگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ، یا زندگی یا موت سے لڑو، نہیں روک نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو جا میں نہیں مرتا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چلو، اس کو راضی کر کے چلو، اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو، اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بار گر جائے ساری دنیا کے سائنسدانوں سے احوال تلا آدمی، یہ آنکھیں جھپک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو وہ اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے۔ تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے۔ تمہیں ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو ویکھی جس، جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض، کبھا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو، تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اس کا نام میں نے اسلام رکھا۔ آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان